الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ سب نے اس سے پہلے کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں کے اندر بنائے اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کر ٹھہرا۔ پیارے دوستو، اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے 7ویں دن یعنی جمعے کو یوم السبت کہا گیا، یعنی سب سے برکت والا دن اور باقی دنوں کا سردار۔ حرم کعبہ یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا حکم بھی 7 مرتبہ دیا گیا اور 7 مرتبہ صفا و مروہ پہاڑی کے چکر لگانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حج کے دنوں میں شیطان کے ہر ایک علامتی پلر کو 7 کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ، جسے قرآن کریم اور توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے، اور یہ اتنی اہم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت مسلمان ہر رکعت کے اندر اسے پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر کل 7 آیات ہیں اور 21 حروف ہیں، جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہے۔ پیارے دوستو، 7 سال کے بچے کو ہر صورت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جنت اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، ان کے 7 درجے ہیں۔ اور دوستو، سورہ الطلاق آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمانوں اور انہی کے برابر 7 زمین بنائی، اس کے اندر اس کا حکم اترتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے زمین پر اور 7 مضبوط آسمان یا پھر آسمان کی تہ بھی بنا دی ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون مصر کو خواب کے اندر 7 موٹے اور 7 دبلے پتلے لاخر گائیں دکھائی گئی تھی، اور قوم عاد پر اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب کی آندھی کو چلائے رکھا۔ یہی نہیں دوستو، بلکہ زمین پر بھی رینبو کے اندر 7 بیسک کلر ہیں جن سے باقی رنگ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک کے بھی بیسک 7 سر ہوتے ہیں۔ زمین پر 7 بر اعظم ہیں، اور ساتھ ہی سمندر کیوں موجود ہیں؟ آخر نمبر 7 کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن کریم کے ہر ایک اہم واقعے کے اندر اور دنیا و کائنات کی بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ پر دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے؟ پیارے دوستو، یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے ہم لوگ ابھی تک نہیں جانتے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ بار ریپیٹ ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب ایٹمک لیول سے لے کر کائنات کی ترتیب تک سب ایک خاص قسم کی میتھمیٹیکل نمبر کے ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میتھمیٹکس یا نمبرز اس کائنات کی ترتیب کی زبان ہیں، اور یہ ہماری یہ کائنات فیبوناچی نمبر سے گولڈن ریشو کی ترتیب پر بنی ہیں، جسے لیونارڈو آف پیسا نے متعارف کروایا۔ اور یہ ترتیب کچھ ایسے ہے، مثال کے طور پر آپ ایک نمبر کا اسکور لیں، اب اس کے ساتھ اسی سائز کا ایک دوسرا اسکور جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 2/2 کا اسکور جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 3/3 کا، پھر 5/5 اور پھر 8/8 کا۔ اب اگر ہم بالکل اسی ترتیب کو اسی طرح سے بڑھاتے جائیں تو یہ ایک خاص قسم کی اس وائرل ریشو کو بناتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ریشو یعنی ناچی نمبر۔ یہ وہ ترتیب ہے دوستو جو کہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم ایک پچھلے نمبر کو اگلے 2 نمبرز کے اندر شامل کرتے جائیں، اور حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں یعنی ہر پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب ہے۔ پیارے دوستو، سمندر کی لہریں ہوں یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات یا ہماری دنیا کے اندر موجود پلانٹس اور گلیکسی، حیرت انگیز طور پر یہ تمام کی تمام اسی اسپائرل پینل کو فالو کر رہی ہیں، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی صرف ایک خدا ہے، جس نے اس پوری کائنات کی ترتیب بھی بالکل ایک جیسی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے ایک خالق یا ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہے۔ پیارے دوستو، کچھ سال پہلے اس فارمولا کی مدد سے انسانوں نے کائنات کی حیرت انگیز ترتیب کی کھوج کی، اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کی ایک اہم ترین جھلک نظر آئی کہ یہ کتنے پرفیکٹ انداز کے اندر سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے، جیسے کوئی انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا فریکچر اور اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکی رہے۔
پر ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ یہ کائنات کے اندر ترتیب موجود کیوں ہیں. بس یہ پتا ہے کہ یہ موجود ہے بالکل ایسے ہی جیسے ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ یا میتھمیٹیکل لاجک دراصل ہے کیا. آسان الفاظ میں دوستو، اسلامی اسکالرز کے لیے اور سائنس کے لیے نمبر 7 آج تک ایک مسٹری ہے، ایک پہیلی جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنے ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکے، پر یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے تعلق سے کوئی نہ کوئی کھوج تو ضرور لگا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں، اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں. اس لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا و کائنات کے نظام کے اندر دن اور رات کے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے. پھر فرماتا ہے کہ ایک نظر اٹھا کر اس کی کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی. یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح. پیارے دوستو، قرآن کریم میں علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پورا قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار ریپیٹ ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کے اندر مخاطب ہو کر فرماتا ہے، یہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، یعنی 332 ٹائمز. اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا بھی 332 مرتبہ ہی ریپیٹ ہوا ہے. حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن کریم کے اندر 88 یعنی 88 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. پیارے دوستو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 ٹائمز یعنی 77 ٹائمز، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 مرتبہ یعنی 32 ٹائمز کے اندر ریپیٹ ہوئے ہیں. یہی نہیں دوستو، بلکہ موسم بھی سردی اور گرمی کی صورت دونوں 5 مرتبہ پورے قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ہیں. مرد اور عورت دونوں کو برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا. اور اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ انسانوں کی تخلیق کے وقت بایولوجیکلی طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسومز کو لیتا ہے ماں سے اور 23 لیتا ہے اپنے باپ سے، جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں. ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود یہ کروموسومز اس انسان کے ہر کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں. کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ دوستو، زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 ٹائمز اندر کیا گیا ہے. مزید پورے قرآن کریم کے اندر زمین کا ذکر 13 ٹائمز جبکہ سمندر کا ذکر 32 ٹائمز کے اندر کیا گیا. ان دونوں نمبر کو اگر جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45. اب زمین کے ذکر کو یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.8%. اب اسی طرح سمندر کا ذکر کو یعنی 32 کو 45 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ نکلتا ہے 71%. اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خشکی ہماری پوری زمین کے 28.8% اس پر موجود ہیں اور سمندر 71 حصے پر. اللہ اکبر! کیا بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ پیارے دوستو، قرآن کریم کے ایسے بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اسی کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں. باقی کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی اور ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، ان کے لیے سب کچھ صرف اتفاق ہے، جیسا کہ ان کے دنیا میں آنا. پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہم امید کرتے ہیں دوستو کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آیا ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو اور آپ مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ جانکاری پہنچ سکے. ہم ملیں گے آپ سے پھر کسی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے
اللہ حافظ.